الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسان اس کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی کے اندر سعادت اور کامیابی حاصل ہو. سعادت اور خوشبختی کے حصول کے لیے وہ پوری جد و جہد و محنت کرتا ہے. لیکن سعادت و خوشبختی کس چیز میں ہے؟ انسانوں کا اس سلسلے میں اپنے اپنے طور پر سوچنا ہوتا ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ سعادت اور خوشبختی دنیا کے مال و متاع اور اسباب کی جمع کرنے کے اندر ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سعادت اور خوشبختی اور کامیابی اس میں ہے کوئی عہدہ و منصب اس کو حاصل ہو جائے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سعادت و خوشبختی اس بات میں ہے کہ اس کے پاس کافی اولاد ہو، اس کا ایک بڑا کنبہ ہو اور طرح طرح کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، تب تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت اور اپنے آپ کو بڑا سعادت مند سمجھتا ہے. یہ انسانوں کے سوچنے کے انداز ہیں. دنیا کے اندر بہت سی قومیں آئی، آباد ہوئی، اجڑ گئی. اللہ نے ان اقوام کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر قصے بیان کیے ہیں، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سعادت و خوشبختی کس چیز کے اندر ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے. دنیا کی چیزوں کے اندر سعادت و خوشبختی ہوتی. فرعون کو دیکھیے جس نے ہر طرح کی چیزیں اپنے لیے جمع کر لی تھی. اللہ کی اتنی بڑی نعمت اس پر ہوئی تھی کہ اس کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا. پورے مصر کا بادشاہ، اور ایسا بادشاہ کہ جس کے پاس ہر طرح کی چیزیں مہیا تھی. مضبوط سے مضبوط فوج اس کے پاس تھی، اور وہ اسی بنیاد پر اپنی بڑائی کا اس حد تک دعویٰ کرنے لگا، انا ربکم الاعلی. وہ یہ کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں. وہ اپنی بڑائی اور کبریائی اس بات میں بیان کرنے لگا کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. اور یہ دیکھو میرے محل کے ارد گرد نہریں جاری ہیں. میں تم لوگوں کے نزدیک معزز ہوں. وَهَذَا الَّذِي مَهِينٌ. یہ شخص جو انتہائی ذلیل و رسوا ہے، نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے کہا تھا کہ یہ ذلیل شخص جس کے پاس کچھ نہیں، جو ہمارے گھر میں پلا بڑا، تم اس کی باتوں میں نہیں آنا. تو اس نے بڑائی اور کامیابی اس بات میں سمجھی تھی. قرآن نے بہتوں کے قصے بیان کیے ہیں. قوم عاد اور قوم سمود کے قصے بھی بیان کیے ہیں، جنہوں نے دنیا کی چیزوں کے اندر اپنی کامیابی سمجھی تھی. قرآن نے حامان کا بھی قصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے. نمرود اور شداد کے بھی قصے بیان کیے ہیں. قارون کا بھی قصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے. ان قارون من قوم موسیٰ. قارون کے متعلق قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کامیابی کس میں سمجھتا تھا؟ مال و دولت کے جمع کرنے میں، دنیا کے آرام و اسباب، آسائش کے اسباب جمع کرنے کے اندر اس نے اپنے لیے کامیابی سمجھی تھی. اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت دی تھی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن اس کی دولت کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ جوانوں کی ایک پوری ٹیم اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے مقرر تھی. کتنے خزانے اللہ نے اس کو دیے تھے. اس نے اس کے اندر کامیابی سمجھی تھی، اس نے دولت جمع کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ اپنی بڑائی کا دعویٰ کر رہے تھے. ولید نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اولاد بہت ہیں، مال و اسباب بہت ہیں، میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سعادت مند سمجھتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوئی. ان میں سے ہر ایک کا جو حال ہوا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا. ان سبوں کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے. آج ان کا نام جو لیا جاتا ہے ذلت اور رسوائی کے ساتھ لیا جاتا ہے. کوئی نیک نامی کے ساتھ اس کا نام نہیں لیتا، کوئی ان کو کامیاب نہیں کہتا، اور حقیقت میں وہ کامیاب بھی نہیں تھی. دنیا کی تمام تر چیزیں ان کے پاس موجود تھی. عہدہ تھا، منصب تھا، ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس اولاد تھی، دنیا کی آرام آسائش کی تمام تر چیزیں ان کے پاس موجود تھی. لیکن بزرگان محترم ان چیزوں کے اندر ان کو کامیابی نہیں ملی. حقیقی کامیابی، حقیقی سعادت، زندگی کا حقیقی سکون، اور زندگی کے بعد ایک آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر کامیابی جو ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کامیابی اللہ پر ایمان لانے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے پہ اور اعمال صالحہ کو اپنانے میں کامیابی ہے، نیک عمل کے کرنے میں کامیابی ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مانا، آپ کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. وہ اس قدر کامیاب ہوئے کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب ظاہری اعتبار سے موجود نہیں تھے، لیکن جو سکون ان کو زندگی کے اندر میسر تھا، جو راحت ان کو زندگی کے اندر میسر تھی، جو اطمینان ان کو زندگی کے اندر میسر تھا، اس زمانے کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھا، اس زمانے کے بڑے سے بڑے مالدار کو بھی میسر نہیں تھا. اور حقیقت بھی یہی، آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے لیے کامیابی کھیلوں کی دنیا کے اندر نام کمانے میں بہت نام کمایا انہوں نے. کھیلوں کے اندر دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب تک کھیل کے وہ پہنچ گئے، لیکن سکون اللہ نے ان کی زندگی سے، چین ان کی زندگی سے ختم کر دیا. ان کو سکون نہیں ہے. کتنے مالدار ایسے ہیں، کتنے منصب والے ایسے ہیں، کتنے دولت مند ایسے ہیں، کتنے نامور لوگ ایسے ہیں جن کو سونے کے لیے جب تک وہ ٹیبلٹ نہیں لیتے ان کو نیند نہیں آتی، ان کو سکون نہیں ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھنے میں تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے. حقیقت میں کامیاب اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور جو اعمال صالحہ اچھے اعمال کو کرتا رہتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، قرآن نے کہا کہ تم میں سے جو بھی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں ہو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر اللہ وعدہ کر رہے ہیں ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کو ایسی زندگی دیں گے جو پاکیزہ زندگی ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی، راحت کی زندگی ہوگی، آرام کی زندگی ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو نیک عمل انہوں نے کیا تھا ان نیک عمل کے بدلے میں ہم ان کو ضرور بضرور بہترین سے بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے، قرآن سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، قرآن سے سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اللہ کا کلام، اللہ کے نبی نے جس بات کو بتلایا ہے اسی کے اندر سچائی. آدمی دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے کہ منصب مل جائے، اس کو کرسی مل جائے، اس کو عہدہ مل جائے، وہ وزارت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے.
کچھ اور بڑھتا ہے تو ملک کا صدر اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بزرگوں اور بھائیوں، یہ کامیابی کے زینے نہیں ہیں، یہ تباہی اور بربادی کے زینے. اصل کامیابی جو ہے انسان کے لیے، اصل سعادت، خوشبختی اور سکون و اطمینان جس چیز میں اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ پر ایمان. ایسا ایمان غیر متزلزل یقین اللہ کی ذات پر، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا بنا نہیں سکتا، کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے. وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اللہ کا جو فیصلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہتا ہے، اس کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا. اللہ اس کو اس زندگی کے نتیجے میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا. قیامت میں اور آخرت کی زندگی میں اللہ نے جو اجر کا وعدہ کیا ہے، ایسی جنت کا، جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت ایک ایک کو ملے گی کہ اس دنیا کی کشادگی سے بڑھ کر آسمان و زمین کی جو کشادگی ہے، ایسی کشادگی والی زمین اللہ اس کو دیں گے. ایسی جنت اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرمائیں گے جس جنت کے اندر اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں مہیا ہوگی، ہر طرح کا سکون مہیا ہوگا، ہر طرح کا آرام ہوگا، ہر طرح کی چیزیں جو بھی انسان چاہے گا اس کے لیے موجود ہوں گی. اور نہ اس کے لیے وہاں پر بیماری ہوگی، نہ اس کے لیے وہاں پر تھکاوٹ ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی پریشانی ہوگی. ایسی زندگی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کریں گے جس کو اللہ نے سعادت اور خوشبختی مقدر کی ہے. سعادت و خوشبختی اللہ پر ایمان، غیر متزلزل یقین، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے میں اور پھر اعمال صالحہ کو اپنانے میں ہے. اللہ ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.